حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ، تو ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا جو کہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر انہیں پانی یا زندگی کی نہر میں ڈالا جائے گا۔ راوی حدیث مالک کو شک ہے کہ ان کے استاد نے کون سا لفظ بولا۔ وہ از سر نو یوں اگیں گے جیسے دانہ لبے جو اگتا ہے، کیا تو دیکھتا نہیں؟ وہ کیسے زرد زرد لپٹا ہوا نمودار ہوتا ہے۔ عمرو بن یحییٰ مازنی کے شاگرد وہیب نے عن عمرو کی جگہ حدثنا عمرو اور شک کے بغیر نہر الحیاتی کہا ہے، نیز خردل من ایمان کی بجائے خردل من خیرن بیان کیا ہے۔ تشریح: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہیب کی روایت بیان کر کے اس شک کو دور کر دیا جو مالک کو ہوا تھا، یعنی روایت میں زندگی کی نہر صحیح ہے۔ اس حدیث سے مرجئہ کی تردید مقصود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تصدیق کے بعد اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے کہ اعمال کا کوئی اثر نہیں، تو گنہگاروں کو اعمال بد کی وجہ سے جہنم میں کیوں دھکیلا گیا؟ اسی طرح خوارج کی تردید ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور اس نے ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ اگر یہ موقف صحیح ہے تو حدیث کے مضمون کے مطابق اہل جہنم کو جہنم سے کیوں نکالا گیا؟ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل ایمان میں دنیاوی اور اخروی اعتبار سے فرق مراتب ہوگا۔ دنیا میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک شخص کو نیک اعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے جبکہ دوسرا اس سے محروم رہتا ہے۔ اخروی اعتبار سے اس طرح کہ جن کے اعمال اونچے درجے کے تھے وہ جہنم سے محفوظ رہ گئے، اور جن کے اعمال میں کمی یا کوتاہی تھی انہیں جہنم کی ہوا کھلا کر اس سے نکال لیا جائے گا۔ پھر اس اخراج کے بھی مراتب ہوں گے: الف اعمال جوارح کی وجہ سے، ب اعمال قلب کی وجہ سے، جیم آثار ایمان اور انوار ایمان کی وجہ سے، دال نفس ایمان کی وجہ سے۔ یہ آخری قسم ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جن کے پاس عمل اور خیر کا ادنا حصہ بھی نہ ہوگا، اور ایمان بھی اس قدر دھندلا ہوگا کہ سید الانبیاء علیہ السلام کی عمیق نظر بھی اس کو نہ دیکھ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ خود ہی ان لوگوں کو نکالے گا۔ اہل کفر پر عذاب انتقاماً ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو اس لیے جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ انہیں گناہوں کے میل کچیل سے صاف کیا جائے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انہیں دنیا میں مصائب و آلام سے دوچار کیا جاتا ہے یا سکرات الموت کی تکالیف ان کی تطہیر کا باعث بنتی ہیں۔ اگر گناہ اس سے بھی زیادہ ہوں تو میدان حشر کی ہولناکیوں سے تدارک کیا جاتا ہے، اگر معاصی اس سے بھی زیادہ ہوں تو دوزخ میں ڈال کر انہیں پاک کر دیا جائے گا۔